سب سے پہلا گناہ اور حرام اور خطرناک ترین گناہ جو کہ دائمی طور پر انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا عبادات میں، صفات میں، اور اسی طرح کیا ہے دعاؤں میں۔ ان چیزوں میں اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ خطرناک ترین گناہ ہے، اور یہ گناہ اگر توبے کے بغیر مر جاتا ہے تو دائمی جہنمی ہے۔ ابھی اس کے تسلسل سے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا حالانکہ وہ خطرناک ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا خطرناک ترین گناہ، اور اس پر میرے مکمل بیانات بھی ہیں، گھنٹوں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، کیونکہ یہاں وہ وقت نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ بس اتنا اصول سمجھ لیجئے کہ رب العالمین کے عبادات میں، صفات میں، دعاؤں میں اگر کوئی شریک کرتا ہے رب کے علاوہ بھی کسی اور کو، خواہ وہ جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، قدرتی مناظر میں سے ہو، مخلوقات میں سے ہو، انبیاء میں سے ہو، اولیاء میں سے ہوں، اصلاح میں سے ہوں، اسلاف میں سے ہوں، صالح جو لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ہوں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی چیز شرک، ہر چیز اس کے اندر شرک کی کہلاتی ہے، کوئی چیز اس کی اس نہیں ہے کہ فلاں کر سکتے ہیں فلاں نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں میں جو معمولی سمجھ لیا گیا ہے وہ کیا کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بندوں کے قدرت یا بندوں کے طاقتوں کو ملا کے کہہ لینا بہت آسان ہو گیا، آج لب کے خطرناک ترین گناہ ہے۔ مثلا آپ کہیں جی اللہ چاہے آپ چاہیں، آپ دل رکھے تو ہو جائے گا، آپ ذرا دیکھیں نا، آپ کا سپورٹ مل گیا تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ بندہ آئے دن اپنے الفاظ میں کہتا رہتا ہے، اور اسے گناہ تو کیا ہے، معمولی طور پر ایک حجاب بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے جو کر رہا ہے، حالانکہ یہ خطرناک گناہ ہے شرک کی حیثیت سے۔ اب میں آپ کو دلیل بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دعا کی ہے، اور دعا کا جو میرا ذہن میں معاملہ ہے وہ کیا ہے، ماشاء اللہ وشئت، اللہ اور آپ چاہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہو۔ دعا وہ بھی مانگا نہیں کوئی چیز ان سے، میں کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، وہ دعا کے بارے میں کیا ہے، آپ اور اللہ چاہیں تو ضرور میری دعا قبول ہو جائے، کام بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، غصے سے کیا ہے ان کا چہرہ، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ انار کا رس نچوڑ دیا گیا، اس طرح کیا ہے پیلا پڑ گیا۔ کہا کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کیا، اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرتا ہے جبکہ اللہ اکیلا نے تجھے پیدا کیا۔ اب وہ صحابی کانپ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ارادہ ایسا کوئی نہیں تھا، تو مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماشاء اللہ ثم وشئت، اگر بولنا ہی ہے تو تم بولو کہ اللہ چاہے اور پھر کا لفظ زائد کرو، اضافہ کرو، کہو کہ پھر آپ چاہیں۔ ایک ہی جملے میں اللہ اور آپ چاہیں نہ کہو۔ یہ رسول کے لیے جب جائز نہیں ہے مسلمانوں، تو کون ہے مائی کلال جو کہہ سکتا ہے کہ میں رسول سے بھی بڑا ہوں یا رسول سے بھی زیادہ محترم مقدس ہوں؟ تو پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم معمولی چند روپیوں کے خاطر، چند کیا ہے اس کی چاپلوسی کے خاطر، یا چند اس کے ایسی چیزوں کے لیے جو کہ دنیا میں حقیر ہیں، اس کے خاطر لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں جو کہ کیا ہے دوسروں سے یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں شرماتے آپ چاہیں تو ہو جائے گا، بلکہ اللہ کا لفظ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ بس آپ دل رکھیں تو ہو جائے گا، ذرا نظر ثانی کر لیں، ذرا مہربان ہو جائیں۔ یاد رکھیے یہ وہ جملہ ہے جو خطرناک ترین گناہوں میں سے آتا ہے، لیکن آج انسان کیا ہے اسے بہت معمولی سمجھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے کیا ہے تو توبہ کرے، اگر نہ کیا ہے تو پناہ مانگے کہ اللہ اس سے مجھے بچائے رکھے۔ کریں گے؟ تو پھر اس کے بعد کبھی کسی انسان کے لیے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ چاہیں، یہ رب کی صفت ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن ہم نے اسے بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔